الرحيم هداية واعلم أن الهيولى ليست إلة للسورة لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود السورة لما مر، والعلة الفاعلية للشيء يجب أن تكون موجودة قبله، والسورة أيضا ليست إلة للهيولى لأن السورة إنما يجد وجودها مع الشكل أو بالشكل، والشكل لا يوجد قبل الهيولى، فلو كانت السورة إلة لوجود الهيولى لكانت مقدمة على الهيولى، هذا خلف. فإذا وجود كل منهما عن سبب منفصل، وليست الهيولى غنية عن السورة من كل الوجوه لما بينا أنها لا تقوم بالفعل بدون السورة، وليست السورة أيضا غنية عن الهيولى من كل الوجوه لما بينا أنها لا توجد بدون الشكل المفتقر إلى السورة إلى الهيولى، فالهيولى تفتقر إلى السورة في بقائها، والسورة مفتقرة إلى الهيولى في تشكلها. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں جن کے بیچ تلازم پایا جائے ان میں سے اس تلازم کی دو کیفیتیں متصور ہیں۔ پہلی کیفیت ایک شے دوسری شے کے لیے علت ہو، دوسری شے پہلی شے کا معلوم ہو، ایک تلازم کی یہ کیفیت۔ دوسری تلازم کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے نہ علت بنے نہ معلول بنے، لیکن دونوں معلول ہوں کسی علت ثالثہ کے۔ تو تلازم جن دو چیزوں میں ہو اس میں یہ دو کیفیتیں متحقق ہو سکتی ہیں، پائی جا سکتی ہیں۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب فلاسفہ مشائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہیولہ صورت کو لازم ہے، صورت ہیولہ کو لازم ہے۔ ہیولہ اور صورت کے بیچ تلازم پایا جاتا ہے۔ پچھلی دو فصلوں میں اسی بات کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ ان کے دلائل تام ہیں یا ناتمام ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کا موقف تو ہے نا کہ ان کے بیچ تلازم ہے۔ ہیولہ صورت کو لازم، صورت ہیولہ کو لازم۔ تو سوال ضرور ہے کہ پھر تلازم کی کیفیت کیا ہے؟ ہیولہ صورت کے لیے علت ہے یا صورت ہیولہ کے لیے علت ہے، یا دونوں کسی علت ثالثہ کے معلول ہیں؟ تو تلازم کی کیفیت کیا ہے یہ سوال۔ مصنف اس ہدایہ کے اندر اس سوال کا جواب دے رہا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ ہیولہ صورت کے لیے علت نہیں اور صورت ہیولہ کے لیے علت نہیں۔ جب یہ نہیں تو اب تلازم بھی مانو اور ایک دوسرے کے لیے علت بھی نہ مانو، تو ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ یہ معلول ہیں کسی علت ثالثہ سے۔ یہ حاصل بات ہے سر، خلاصہ ایک بار پھر سمجھیں توجہ سے۔ بات یہ کہ فلاسفہ کا دعویٰ ہے، مشائیوں کا، ہیولہ صورت کو لازم، صورت ہیولہ کو لازم، دونوں کے بیچ تلازم۔ ان کے دلائل اس پہ تام ہیں یا ناقص ہیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کا موقف تو یہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جہاں تلازم پایا جائے وہاں پر ایک شے دوسری کے لیے علت اور دوسری شے اس کا معلول، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے، اور کبھی دونوں معلول ہوتے ہیں علت ثالثہ کے۔ تو تلازم کے تحت دو کیفیات پائی جا سکتی ہیں، دو صورتیں بنتی ہیں، بن سکتی ہیں۔ جب ان دونوں کے بیچ تلازم مان لیا ہیولہ اور صورت کے بیچ، تو سوال ضرور ہے کہ جب ہیولہ اور صورت کے بیچ تلازم ہے تو پھر ہیولہ صورت کے لیے علت ہے، صورت ہیولہ کے لیے علت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا تفصیل ہے؟ تو مصنف جو ہے اس ہدایہ کے اندر اس تفصیل کا بیان کر رہے ہیں۔ حاصل گفتگو یہ ہے ہیولہ صورت کے لیے علت نہیں ہے، صورت ہیولہ کے لیے علت نہیں ہے۔ بھائی جب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے علت نہیں تو آپ سمجھو کون سی صورت باقی رہ گئی ہے؟ ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ دونوں معلول ہوں کسی علت ثالثہ کے، اور یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ یہ معلول ہیں علت ثالثہ کے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ حاصل ہے، یہ اس پوری فصل کا حاصل ہے۔
ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جاؤ پہلی بات کی جانب کہ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں. پھر بیان کریں گے کہ صورت حیولہ کے لیے علت نہیں. پہلی چیز حیولہ صورت کے لیے علت نہیں. حیولہ صورت کے لیے حیولہ صورت کے لیے علت نہیں. حیولہ صورت کے لیے علت نہیں. تو اس کو کرتے ہوئے روکیں اس کو. تو حیولہ صورت کے لیے علت نہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ اس پہ توجہ رکھیں. حیولہ صورت کے لیے علت نہیں، اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ حیولہ اگر صورت کے لیے علت ہو تو غور کریں، پچھلی فصلوں میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ حیولہ کا وجود صورت سے پہلے نہیں. حیولہ کا وجود صورت سے پہلے نہیں. اگر حیولہ کو صورت کی علت مانا جائے، علت معلول سے متقدم ہوتی ہے. علت کا معلول سے تقدم ضروری ہے. حیولہ کو صورت کے لیے علت مانا جائے تو حیولہ صورت سے متقدم. حالانکہ ما قبل میں بیان ہو چکا کہ حیولہ صورت سے متقدم نہیں ہے. جب حیولہ صورت سے متقدم نہیں ہے تو اب حیولہ صورت کے لیے علت نہیں بن سکتا. ایک بات مکمل. بات سمجھے، دوبارہ سمجھے اس کا خلاصہ. مسئلہ یہ ہے کہ پہلا دعویٰ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں. حیولہ صورت کے لیے علت نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حیولہ یہ ما قبل میں بیان ہو چکا کہ صورت سے پہلے نہیں پایا جاتا. حیولہ کا وجود بالفعل صورت سے پہلے نہیں. جب حیولہ کا وجود بالفعل صورت سے پہلے نہیں اور علت کے لیے ضروری ہے کہ معلول سے متقدم ہو. علت کے لیے واجب ہے کہ معلول سے متقدم ہو. جب علت کے لیے واجب ہے معلول سے متقدم ہو اور حیولہ صورت سے متقدم نہیں، جب متقدم نہیں تو حیولہ صورت کی علت نہیں بن سکتا. یہ بات ٹھیک ہے. اور جان لو کہ حیولہ نہیں ہے علت صورت کے لیے. ذہن میں رکھنا یہاں پر علت سے مراد علت فاعلیہ ہے. علت سے کیا مراد ہے؟ علت فاعلیہ. میں نے آپ کو پہلے کسی اور درس میں مناظر رشیدیہ میں شاید یہ بات گزری تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ علت کی 4 قسمیں: علت مادیہ، علت سوریہ، علت فاعلیہ، علت غائیہ. علت جو ہے شے کا جز ہوگی، جز نہ ہوگی. اگر جز ہو تو اس سے شے بالقوت بالفعل، بالقوت تو علت مادیہ، بالفعل تو علت سوریہ. اور اگر شے اس کا جز نہ ہو تو اس سے شے ہے یا اس کے لیے شے ہے. اس سے شے ہو تو علت فاعلیہ، اس کے لیے شے ہو تو علت غائیہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں پر جو نفی کی جا رہی ہے اس کی حیولہ کی کہ حیولہ علت نہیں، یعنی علت فاعلیہ نہیں سمجھے؟ علت فاعلیہ نہیں، اس کی نفی کی جا رہی ہے. آپ سوال کر سکتے ہو اس کی کیا دلیل ہے علت فاعلیہ کی نفی کی جا رہی ہے؟ وہ آگے چل کے کہہ رہے لأنها لا تكون موجودة لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورة لما مر والعلة الفاعلیة للشيء. تو اس سے پتہ چلا کہ مطلق علت میں بات نہیں ہو رہی، علت فاعلیہ کی بات ہو رہی ہے. سمجھے نہیں؟ اور جان لو کہ حیولہ نہیں ہے علت صورت کے لیے، کیونکہ حیولہ نہیں پایا جاتا، نہیں ہوتا موجود بالفعل ہے صورت کے پائے جانے سے پہلے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیا دلیل ہے کہ حیولہ صورت سے پہلے نہیں پایا جاتا؟ کہا اس کا بیان ہو چکا ہے. تلازم میں اس کا بیان ہو چکا ہے. بس وہ اس کے جو گزرا. اور علت فاعلیہ شے کی واجب ہے کہ ہو موجود شے سے پہلے. وہ شے سے پہلے اس کا وجود ضروری ہے اور یہ اس سے پہلے پایا نہیں جا سکتا، لہذا معلوم پڑا کہ اس کے لیے علت فاعلیہ نہیں. اتنی بات آپ سمجھے؟ اب یہ پہلا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں. حیولہ صورت کے لیے علت نہیں. اب دوسرا ہے صورت حیولہ کے لیے علت نہیں. بات پہ دھیان دیں. حیولہ کے توابع سے ہے شکل. شکل حیولہ کے توابع سے ہے. پھر شکل جو ہے وہ صورت سے متأخر نہیں. ذہن میں رکھنا جو شے دوسری شے سے متأخر نہ ہو، یا اس کے ساتھ ہوگی یا اس سے پہلے ہوگی. کل اعتبار تو 3 ہے نا، یا پہلے یا ساتھ یا بعد میں. ذہن میں رکھے شکل
وہ صورت شخصیہ سے متأخر نہیں. جب شکل صورت شخصیہ سے متأخر نہیں تو یا صورت کے ساتھ یا صورت سے پہلے. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. ایک بات کہ شکل حیولہ کے توابع سے، شکل حیولہ کے توابع سے، جو توابع سے ہے تو حیولہ سے متأخر، شکل حیولہ سے متأخر. دوسری شکل جو ہے وہ صورت سے متأخر نہیں، شکل صورت سے متأخر نہیں تو یا قبل سورہ یا مع سورہ. یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ کہ دونوں باتیں، اب آپ فرض کریں کہ صورت علت ہو حیولہ کے لیے، صورت علت ہو حیولہ کے لیے، ذہن میں رکھیں صورت علت ہو حیولہ کے لیے تو لازمی بات ہے کہ صورت حیولہ سے متقدم، صورت شخصیہ، صورت علت ہو حیولہ کے لیے، صورت شخصیہ علت حیولہ کے لیے تو صورت شخصیہ حیولہ سے متقدم. غور کرنا، صورت ما شکل ہے یا بعد شکل ہے. ما شکل ہو تو غور کریے صورت متقدم تو شکل متقدم حیولہ سے، حالانکہ شکل تو متأخر تھی، تابع تھی، تابع کا تقدم لازم آئے گا باطل. اور اگر شکل صورت پر بھی متقدم ہو تو اب شکل صورت پھر حیولہ، حالانکہ شکل تو حیولہ سے بھی متأخر تھی، اب دو درجہ تقدم لازم آ رہا ہے. یہ بھی باطل. خرابی کہاں سے آئی کہ آپ نے صورت شخصیہ کو حیولہ کی علت مان لی ہے، سو ماننا پڑے گا صورت شخصیہ حیولہ کی علت نہیں ہے. دوبارہ سمجھے خلاصہ کہ دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ صورت حیولہ کی علت نہیں. اس کی تفصیل سمجھنے کے لیے دو تمیدی جملے سمجھ لیں. ایک کہ شکل حیولہ کے توابع سے ہے، دوسرا شکل صورت سے متأخر نہیں تو یا مع سورہ ہے یا قبل سورہ ہے. شکل صورت شخصیہ سے متأخر نہیں یا مع سورہ یا قبل سورہ. جب یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی اب آپ آئیں اس بات کی طرف. آپ صورت شخصیہ کو حیولہ کی علت قرار دیں. صورت شخصیہ حیولہ کی علت ہو تو ذہن میں رکھیں صورت شخصیہ حیولہ پر متقدم. جب صورت شخصیہ حیولہ پر متقدم تو صورت شخصیہ ما شکل ہے یا بعد شکل ہے. ما شکل ہو تو صورت شخصیہ متقدم تو شکل متقدم، حالانکہ یہ شکل تو توابع سے تھی، توابع کا تقدم لازم آئے گا ظاہر بطلان. اور اگر شکل کیا ہو وہ قبل سورہ ہو تو اب اس تابع کا دو درجہ تقدم لازم آئے گا حیولہ پر، یہ بھی ظاہر بطلان. خرابی کہاں سے آئی کہ آپ نے صورت شخصیہ کو حیولہ کی علت بنا لی، علت نہیں. اب یہ دوسرا دعویٰ بھی ثابت ہو گیا. پہلے کہا تھا حیولہ علت نہیں ہے صورت جسمیہ کی، اب کا صورت شخصی علت نہیں ہے حیولہ. ٹھیک ہو گیا. اور صورت بھی نہیں ہے علت حیولہ کے لیے. یہاں پر بھی علت سے مراد علت فاعلی ہے اور صورت سے مراد صورت شخصیہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صورت واجب ہے اس کا وجود ساتھ شکل کے یا شکل کے باعث، یعنی شکل یا اس سے متقدم ہے یا اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور شکل نہیں پائی جاتی حیولہ سے پہلے کیونکہ اس کے توابع سے پہلے کیسے پائی جائے گی. تو اگر صورت علت ہو وجود حیولہ کے لیے تو ہوگی صورت متقدم حیولہ پر. یہ خلف ہے، یہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صورت کے تقدم سے شکل کا تقدم لازم آئے گا اور شکل تو متاخر ہے. بات ہے ذہن میں. تو اب کیا ہو گیا؟ تلازم کی ایک کیفیت کا بطلان ہو گیا. تلازم کی ایک کیفیت یہ کہ ہر ایک دوسرے کے لیے علت ہو، وہ والی صورت نہیں ہے. تو اب ایک صورت بچ گئی، وہ کیا؟ تو ایک دونوں معلول ہوں امر ثالث کے، دونوں معلول ہوں ایک علت ثالثہ کے، وہی بات کریں. تو تب وجود ان دونوں میں سے ہر ایک کا سبب منفصل سے توجہ ہے. جب یہ دونوں معلول ہیں امر ثالث کے، توجہ رکھیں، جب یہ دونوں معلول ہیں امر ثالث کے تو تلازم کا دعویٰ کیسے؟ سمجھے نہیں بات؟ اس کا جواب دیا کہ تلازم کا دعویٰ ان کے بیچ پائے جانے والے افتقار کی وجہ سے. حیولہ میں افتقار ہے صورت کی جانب اور صورت میں افتقار ہے حیولہ کی جانب. حیولہ من کل وجہ،
सूरत से मुस्तगनी नहीं جی और सूरत मिन कुल्ले वजहिन हयूला से मुस्तगनी नहीं। खुलासा समझ लो जो इनकी फिक्र है। जी सूरत जिस्मिया मुतलका جی जी वो उस अमर सालिस के साथ मिलकर इस हयूला को वजूद देते हैं। जी बात समझे नहीं? جی दूसरे लफ्जों में समझो, वो अमर सालिस जिसको इल्लत बनाया जा रहा है, جی جی वो अमर सालिस इस हयूला को इस सूरत के साथ कायम करता है। यूं समझो, جی جی वो अमर सालिस इस हयूला को इस सूरत के साथ कायम करता है। जी जी मतलब क्या? इस सूरत का इल्लियत में दखल है, नफी की है पहले, جی جی लेकिन इल्लत तामा होने की नफी की है। جی جی इस सूरत मुतलका का इल्लियत में दखल मानते हैं। جی جی अमर सालिस ने इस हयूला को सूरत के साथ कायम किया। जी जी तो अब ये जो सूरत है ये उस अमर सालिस के साथ मिलकर इसके वजूद में दखल है। جی جی दोनों की बाहमी कार्रवाई से ये वजूद में आता है। यूँ جی समझो, جی समझे बात को? جی तो हयूला अपने वजूद में मोहताज इल्लत का جی جی और मोहताज सूरत का جی वजूद में। जी जी नहीं समझ रहे हो बात? جی हयूला अपने वजूद में सूरत सूरत का मोहताज। جی جی तो मिन कुल्ले वजन मुस्तगनी तो ना हुआ, जी। मोहताज हुआ सूरत की جی जानिब। جی तो सूरत की कौन सी मोहताजी है? ध्यान में रखना, सूरत अपने तशक्कुल और तशख़्ख़ुस में हयूला की मोहताज। جی جی क्यों? इसलिए कि जो शक्ल है, अभी मैंने आपको बताया, वो हयूला के तवाबे से, जी جی शक्ल हयूला के तवाबे से है, और तशख़्ख़ुस और तशख़्ख़ुस और तशक्कुल جی शक्ल के बगैर तो नहीं हो सकता ना। जी। बात वाज़ेह सी جی है। جی सूरत को मिलने वाला तशक्कुल और तशख़्ख़ुस जी। शक्ल के बगैर नहीं, और शक्ल हयूला के तवाबे से, जी शक्ल हयूला की मोहताज। जी जब शक्ल हो हयूला की मोहताज, सूरत शख्सिया का तशक्कुल और तशख़्ख़ुस क्या है, वो फिर हयूला का मोहताज। जी तो ज़हन में रखें, दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं, जी दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। जी हयूला सूरत की जानिब मोहताज है अपने वजूद में और अपनी बका में। जी सूरत हयूला की जानिब मोहताज है अपने तशक्कुल में और अपने तशख़्ख़ुस में। जी जी समझे बात? जी جی ज़हन में रखें। इसमें एक एतराज़ का जवाब भी आ गया। जी इन्होंने जो कहा था ना, ये हयूला सूरत की जानिब मोहताज, सूरत हयूला की जानिब मोहताज, इस पर एतराज़ है कि तो दौर है। जी जी जी, ये दौर है और दौर तो बातिल है। जी तो उसका जवाब इसी गुफ्तगू से हासिल हो गया कि जिहतें मुख्तलिफ हैं, लिहाजा दौर बातिल है। जी جی बात समझे जी। कि हर एक दूसरे पर मौकूफ़ हो और जिहत वाहिदा हो जी तो दौर, दो ये बातिल और मुहाल है। यहाँ पर हर एक दूसरे पर मौकूफ़ है, जिहात मुख्तलिफ हैं, ये दौर नहीं है, ये बातिल भी नहीं है। जी جی हयूला की मोहताजी क्या है? مقام ہے वजूद व बका में, और सूरत की मोहताजी क्या है? वो तशक्कुल और तशख़्ख़ुस में। हैसियत मुख्तलिफ हैं, लिहाजा दौर नहीं। जी जी बात समझे हो जी नहीं? जी ठीक हो गया? और नहीं है हयूला गनी सूरत से बिल्कुल वजूद। से बिल्कुल वजूद क्यों गनी नहीं है? कहते हैं हमने बयान कर दिए पहले उसमें तलाज़ुम वाली फसल में। बस वो उसके जो हमने बयान किया कि हयूला कायम बिलफेल नहीं होता बगैर सूरत के, उसका क़याम बिलफेल नहीं होता मगर सूरत के साथ। मैंने आपको बताया कि जिस अंदाज में वो मानते हैं कि वो जो इल्लत सालिसा है جی جی वो हयूला को इस सूरत के साथ कायम करती है। جی जी जी इस माना में कि सूरत उस इल्लत सालिसा के साथ मिलकर जी इसके वजूद को फेलियत देते हैं। جی जी तो इस सूरत जिस्मिया का दखल है, सूरत जिस्मिया को दखल है किसमें? वजूद हयूला में, جی جی वजूद हयूला में और बका हयूला में। बात समझे? और नहीं ये सूरत बी गनिया और नहीं हयूला से बिल्कुल वजूद। बिल्कुल वजूद ठीक है? क्यों? बस अब इसके जो हमने बयान किया कि सूरत नहीं पाई जाती बगैर शक्ल के, जो मोहताज है हयूला की जानिब। हयूला की जानिब। बात समझे नहीं? जी। ठीक है, तो अब दौर वाला इतराज़ तो उसका
جواب دیا گیا کہ جہات مختلف ہے، وہی بات کر رہے ہیں. تو حیولہ محتاج ہے صورت کی جانب اپنی بقا میں، اور صورت محتاج ہے حیولہ کی جانب اپنے تشکل میں. یہ خلاصہ اس کا، مزید اس پہ گفتگو انشاءاللہ کل کریں.